آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی تو وہ اللہ اور رسول کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والی نہ ہو جائے، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی آدھے حصے کی تفسیر گزشتہ کل ہم نے سماعت کی تھی۔ اس آیت کریمہ کا یہ حصہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں باز رہو۔ اس کے دو معنی علماء نے کیے۔ ایک معنی یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت میں سے جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو چیز لینے سے رسول منع کریں اس سے باز رہو اور اس کا مطالبہ نہ کرو۔ دوسرا معنی اس کا علماء نے اس تفسیر کا یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دے اس کی اتباع کرو، کیونکہ ہر حکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری یہ واجب ہے، اور فرمایا جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو، اور مزید اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو، اور ان کے حکم کی تعمیل میں سستی نہ کرو، بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے بچائے، کیونکہ جو رسول اللہ کا نافرمان جتنا ہوگا اللہ نے وارننگ دے دی کہ فرمایا اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ کی طرف سے فضل اور رضا چاہتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت، جیسا کہ اوپر کل سماعت کیا آپ نے، ان کا ذکر کیا گیا حق جو تھا، فرمایا کہ جس طرح پیچھے والی آیت میں لوگوں کے حقوق اللہ نے بیان کیا کہ کس کس کے لیے مال غنیمت ہے، یہاں اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ایسا ہی یہ مال ان فقیر مہاجروں کے لیے بھی ہے کہ جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اور ان کے گھروں اور مالوں پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا۔ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو سارے کافروں نے یہ جو مہاجرین تھے ان کے مالوں پر، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو بنو نذیر یہودیوں کا جو مال آیا ہے تو فرمایا اس میں ان مہاجروں کے لیے بھی حصہ ہے کہ جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اور ان کے گھر اور مالوں پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہجرت کرنے والے مہاجرین صحابہ ہیں ان کی تعریف کتنی خوبصورت کی، فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل اور آخرت کا ثواب اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور فرمایا اپنے جان اور مال سے دین کی حمایت میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہی ایمان اور اخلاص میں سچے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ان مہاجرین نے کیا کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر، مال، کنبہ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چھوڑا اور اسلام کو قبول کیا، اور فرمایا جس وقت یہ اسلام قبول کرتے تھے اس وقت کی تمام شدتیں اور سختیوں کو انہوں نے گوارا کیا کہ جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پیش آئیں، یہاں تک کہ ان کی حالتیں ایسی ہو گئی تھیں کہ فرمایا بھوک کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اور سردیوں میں جسم پر کپڑا نہ ہونے کے باعث یہ گھڑوں کے اندر اور غاروں کے اندر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی دولت قبول کی، یعنی کلمہ نبی کا پڑھا، تو اس کلمے کی اہمیت کو ان سے زیادہ کون سمجھے گا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے مال سے انہیں محروم کر دیا گیا، ان کے کنبے سے سب کچھ انہوں نے گوارا کر لیا، جسم پر کپڑا نہیں اس کو بھی برداشت کر لیا، اور بھوک میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر بھی پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی گزارا کر لیا۔ اللہ اکبر! یہ کیسے عظیم ہستیاں تھیں کہ ان صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء مہاجرین جو ہیں کل قیامت کے دن مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی یہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تنگ دست مہاجرین کے گروہ، تمہیں بشارت ہو، قیامت کے دن تم مکمل نور کے ساتھ امیر لوگوں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہو گئے، اور فرمایا یہ نصف دن 500 برس کے برابر ہے، یعنی 500 برابر جو دن برابر ہے اس سے پہلے یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ 40 برس کی بھی یہ حدیث سنی آپ نے اور 500 برس کی بھی، تو یاد رکھیے کہ پھر علماء نے لکھا ہے کہ فقراء مہاجرین بعض مالداروں سے 40 برس پہلے جنت میں جائیں گے اور بعض سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، لہٰذا پہلی والی حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، یہ فقراء بعض امیروں سے 40 سال پہلے اور بعض امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، یہ حدیث 100-500 برس والی حدیث کے خلاف نہیں، یہ بلکہ اللہ کی شان ہے کہ یہ جس کا جیسا مرتبہ ہوگا اس مرتبے کے مطابق کوئی 40 سال پہلے اور کوئی 500 برس پہلے جنت میں جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، علماء کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجر مسلمانوں کو فقراء فرمایا، یعنی فقراء فرمایا کہ جو اپنے مال و دولت کو مکے میں چھوڑ کر آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر لیں تو وہ اس کے مالک ہو جائیں گے، ایک بات۔ نمبر 2، مہاجر صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے تھے، یعنی انہوں نے حضور کی مدد کے لیے مکہ چھوڑا تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میری مدد کے لیے آئے۔ اب آپ دیکھیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، فرمایا کہ اس حال میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میری مدد کے لیے آئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا یہ در حقیقت اللہ کی مدد کرنا ہے اور حقیقت میں اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے بندوں کی مدد لینا یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں۔ جیسے بعض لوگوں کو یہ شرک ہر طرح، یعنی مدد مانگنا ہی شرک، یہ فوراً یہ فتویٰ لگ جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین، جیسے پیچھے بھی ہم نے سنا تھا کہ اگر اللہ کے رسول کی کوئی بھی مدد نہ کرتا پھر بھی اللہ نے فرمایا میں کافی ہوں اپنے رسول کی مدد کے لیے۔ اور یہاں پر ان مہاجرین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ مہاجر جو ہیں، فقیر مہاجر، اپنے گھروں سے اور مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ کا فضل بھی چاہتے ہیں، اس کی رضا بھی چاہتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد بھی کرتے ہیں۔
تو اب دیکھیے کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن یہ مدد لینا یہ شرک نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی مدد صحابہ کرام نے، یہ اللہ کے رسول کی مدد، گویا کہ دین کی مدد، اور میدان جہاد میں ہر طریقے سے انہوں نے مدد کی۔ اسی طرح نمبر 4، اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ خلافت کے بارے میں کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے اس کو ہم نہیں مانتے، جیسے بعض بکواس کرنے والے، تو علماء کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے خلفائے راشدین کی خلافت برحق ہے، کیونکہ ان خلافتوں کو سارے مہاجرین اور انصار نے حق کہا اور اللہ نے ان کو سچا کہا۔ یعنی جب خلافت فاروق صدیق اکبر کو خلیفہ مانا گیا، فاروق اعظم کو جب خلافت دی گئی، اور اسی طرح یہ خلافت جو چاروں خلفاء راشدین میں ہوئی، تو سب سے پہلے جو خلافت صدیق اکبر کی تھی، تو اس وقت مہاجرین اور انصار نے سب نے اس کو حق کہا تھا، اور اللہ نے ان کی تعریف میں کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون، کہ وہی لوگ سچے ہیں۔ یعنی یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ خلفاء راشدین کی خلافت بھی برحق ہے، کیونکہ ان کی خلافتوں کو جب سارے مہاجرین اور انصار نے حق کہا اور اللہ نے ان کو کہا کہ یہ سب سچے ہیں، تو یہاں سے خلافت کا بھی بات ہمیں سمجھ میں آئی۔ آخر ارشاد فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اس کا ترجمہ بھی آپ سنیں گے تو آپ کو ایمان تازہ ہو جائے گا، یعنی ایمان کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے۔ کتنا یعنی زبردست اس آیت کریمہ میں سیکھنے کو ملے گا، ابھی آپ کو سنیے گا۔ فرمایا وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے، اور جو ان کو دیا گیا اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کریمہ میں انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی انتہائی مدح و ثنا اس آیت کریمہ میں کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے مہاجرین کی آمد سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر مدینہ کو اپنا وطن اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور فرمایا کہ اسلام لائے اور حضور کی تشریف آوری سے پہلے 2 سال پہلے مسجدیں بنائی۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھروں میں انہیں ٹھہراتے ہیں، اپنے مالوں میں نصف کا انہیں شریک کرتے ہیں، اور اپنے دلوں میں اس مال کے بارے میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ اپنے اموال اور اپنے گھر ایثار کر کے مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود مال کی حاجت ہو، اور جس کے نفس کو لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں انصار صحابہ کرام کے بے مثل ایثار کو اللہ نے بیان کیا۔ کیوں؟ کہ قیامت تک لوگ ایثار سیکھنا چاہتے ہیں، تو انصار صحابہ کرام کی اس ادا سے کہ جو انہوں نے مہاجرین صحابہ کے ساتھ اخوت، محبت اور ایثار کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، لیکن تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ انصار صحابہ کرام کا ہی تھا۔ اللہ اکبر! کہ انصار صحابہ کرام دیکھیں تو صحیح کہ کیسے یہ عظیم لوگ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کے مال کو تقسیم کرنے کا جو معاملہ اللہ کے اپنے حبیب کے تصرف میں دے دیا، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کے اختیار دے دیا کہ آپ جیسے چاہیں اب آپ تقسیم کریں۔ اب آپ سنیے کہ مفسرین نے اس مقام پر لکھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو یاد فرمایا، وہ حاضر ہوئے، میرے آقا نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم کو بلا لائیں، یعنی مدینے میں جو انصار تھے پوری قوم کو حضور نے، تو انہوں نے عرض کی کہ اپنے قبیلہ خزرج کے لوگوں کو بلا لاؤں یا سارے انصار کو بلا کے لاؤں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ سب کو بلا لو۔ تو وہ اپنے قبیلے کو بھی، اور اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، یہ سب بھی حاضر ہو گئے۔ اب سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر ان انصار مدینہ کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں میرے آقا کا انداز دیکھیں کہ پہلے کسی کی قربانی کا ذکر کیا جائے جو سامنے اس نے قربانیاں دی ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر انصار صحابہ کی قربانیوں کا ذکر کیا کہ جو انہوں نے مہاجرین کے لیے کی تھی۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے اموال اور جو یہ مال فی ہے، اب یہ مال فی بھی آپ کو نہیں پتہ ہوگا، تو سنیے، دو قسم کے مال تھے، ایک غنیمت کا مال اور ایک مال فی۔ مال فی اسے کہتے ہیں جیسے یہ بنو نذیر کا مال ملا تھا بغیر جنگ لڑے، یعنی یہودیوں کا مال جو ملا تھا بغیر جنگ لڑے، تو اسے مال فی کہتے ہیں۔ اور جو میدان جہاد میں کافروں کے ساتھ جنگ ہو اور جنگ کے بعد جو مال ملے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو تم نے جو مال مہاجرین کو دیا ہے، یہ والا مال اور یہ جو ہمیں ملا ہے، یہ سب ملا دیا جائے اور پھر ان سب کو تم میں اور مہاجرین میں تقسیم کر دیں۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو تمہارے مکانات، تمہاری زمینیں جو تم نے مہاجرین کو دی تھی جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے، وہ تمہیں واپس کر دی جائیں، اور بنو نذیر کے مال میں اب مہاجرین کو دے دو جو یہ ہجرت کر کے مکے سے آئے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کیا روح پرور منظر ہوگا، کہ کیسا نور برس رہا ہوگا اس محفل پر، کہ اس محفل میں حضور کا یہ ارشاد سن کر اب سنیے کہ حضرت سعد بن زرع اور سعد بن معاذ یہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مال ان کے پاس ہی رہنے دیجیے، یہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، ہم نے اپنی زمینیں، اپنی بیویاں تک ہم نے انہیں آفر کی تھی کہ اگر ہمارے پاس زیادہ بیویاں جو تمہیں پسند ہو ہم اسے طلاق دیتے ہیں، اس کی عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا، ہمارا گھر، ہماری جائیداد، جو سب کچھ ہم نے انہیں آدھا آدھا کر کے دیا تھا، یا رسول اللہ یہ سب آپ ان کے پاس رہنے دیجئے۔ اور کہنے لگے کہ یہ جو بنی نذیر کے سب اموال ہیں یہ بھی ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ اکبر۔ جب سب انصار نے جب اپنے ان سرداروں کی بات سنی، کیونکہ یہ پوری قوم کے سردار تھے، سعد بن معاذ اور سعد بن زرارہ، تو ان کی تائید میں سارے انصار نے کہا، سارے پوری قوم کے لوگوں نے کہا کہ جو ہمارے سردار نے کہا، یا رسول اللہ رضینا وسلمنا، یہ جملے پوری قوم نے کہے کہ یا رسول اللہ ہمیں ہمارے سرداروں کی یہ تجویز منظور ہے، ہم اس پر خوش ہیں۔ اس منظر پر مفسرین کہتے ہیں اس ایثار کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا دل خوش ہو گیا، اور حضور نے دعا دی، اللہم ارحم الانصار، اللہم ارحم الانصار، کہ اے اللہ یہ دین الہی کے بے لوث مددگاروں پر اپنی خصوصی رحمت کو نازل فرما۔ چنانچہ انصار کے مشورے سے یہ تمام مال مہاجرین میں تقسیم کر دیے گئے۔ اب صرف 3 لوگ ایسے تھے کہ جو انصار میں سے جو بہت غریب تھے، اور جو جن کا نام میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو دجانہ بن سماک بن خرشہ، حضرت سہل بن حنیف اور حضرت حارث بن سمہ، یہ انصار میں سے تھے۔ ان 3 کو میرے آقا نے ضرور، حالانکہ انصار میں سے کسی کو نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ 3 کیونکہ سب سے زیادہ غریب تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 انصار کو دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔
یہ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان انصار کی تعریف کرتے ہوئے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ فرمایا کہ یہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں انہیں، اگرچہ انہیں خود اس چیز کی حاجت ہے لیکن یہ اپنے بھائی پر اثار کرنے کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اسی آیت ضمن میں اور بھی مزید کتنا انہوں نے اثار کیا وہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ نفس کے لالچ سے جو بچ جائے، جس کو بچا لیا جائے، کوئی بچ نہیں سکتا کیونکہ نفس کے لالچ سے بچنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جو بچا لیا جائے تو اللہ فرماتا ہے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون سے لوگ کامیاب ہیں؟ کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، کل اسی آیت کریمہ سے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے، اور ایثار کرنے والا اور ہمدردی اللہ ہمارے دلوں میں بھی عطا فرمائے کہ ہمیں بھی اپنے ایک دوسرے بھائیوں سے پیار محبت ہو اور اظہار کرنا ہمارے لیے بھی آسان ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن دینا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اخلاص 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 یقین کی دولت کے ساتھ مولا کریم تیری رضا پانے کی نیت سے ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما، علم نافع عطا فرما۔ ہمارے اندر جتنی جہالت خرابیاں برائیاں ہیں ظاہر میں باطن میں اخلاق میں عقائد میں کسی بھی لحاظ سے دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کو نیک حقیقتاً نیک متقی پرہیزگار بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں خیر عزت نعمت راحت سکون عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے زوال نعمت سے اور ناشکری سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے درود پاک کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔